آج ہم بیسیلینیم جو مشہور زمانہ دوا ہے اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بیسیلینیم بھی بیسیکلی ٹیوبرکلینیم فیملی کی دوائی ہے۔ ٹیوبرکلینیم کاؤچ پہلی دوائی ہے، دوسری ٹیوبرکلینیم بیسیلینیم جسے ہم کہتے ہیں، بیسیلینیم ڈاکٹر برنٹ صاحب کی دریافت ہے۔ تیسری دوائی ہے جو ٹیوبرکلینیم فیملی کی ہے، ٹیوبرکلینیم ٹیسٹینیم، ٹیوبرکلینیم ایویری اور ٹیوبرکلینیم جو جس کا آج ہم مطالعہ کریں بیسیلینیم کا۔ ٹیوبرکلینیم بوینیم بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جو کہ انڈیا، انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں نے استعمال کروائی ہے، بڑے اس کے حوصلہ افزا رزلٹ ہیں۔ آج ہم اس بات کر رہے ہیں بیسیلینیم کے اوپر۔ بیسیلینیم ڈاکٹر برنٹ کی دریافت کردہ دوائی ہے جو کہ پھیپھڑوں کو بطور ڈرگ استعمال کیا ہے۔ اس نے پھیپھڑے کے مواد سے اس نے اس دوائی کو تیار کیا ہے۔ ایسا پھیپھڑا جو کہ ٹی بی زدہ تھا اس کو اس میں استعمال میں لایا۔ اس دوا کا جو مخصوص دائرہ ہے وہ سانس کی نالیاں ہیں، بلغم کا اخراج ہے، سانس کی تنگی، جلد کے امراض، پھیپھڑوں کی کمزوری، دوران خون کی کمی، تکلیف دہ کھانسی، سانس کی گھٹن، ٹی بی اور دق کے بد اثرات، دماغ کے پردوں کا ورم، دانتوں پر جمی ہوئی پرانی میل، زکام لگ جانے کا میلان، یہ اس کی مین پوائنٹس ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سر کے ارد گرد کیسے کوئی کسی چیز کو کس کر باندھا ہوا ہے، جیسے کوئی پٹی ہوتی ہے یا جیسے کوئی رسی ہوتی ہے وہ باندھی ہوئی ہے۔ اس کے پیشنٹ کو داد یعنی ددر کا مسئلہ بہت جلدی ہوتا ہے، پپوٹوں کا ایگزیما جو کہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بیسیلینیم آپ دیں گے 10 mg، اس کی ایک ڈوز، اس کے ساتھ پی ایل ایس دینا مت بھولیے گا۔ پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے، بہت سے لوگ کمنٹس میں مجھے پوچھتے ہیں، تو پی ایل ایس جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، اس کے بغیر پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، تو بیسیلینیم جو ہے وہاں پہ دیں گے۔ بیسیلینیم جو ہے اس کا جو اثر ہے سانس کی نالی کے اوپر بہت اچھا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہے اس کی سانس کی گھٹن بہت زیادہ ہوتی ہے اور نزالوی جو ہے اس کو دمہ ہوتا ہے، بلغمی دمہ ہوتا ہے اور آواز جو ہے اس کی صاف نہیں ہوتی، آواز میں ایک مخصوص قسم کی ایک سرسراہٹ سی ہوتی ہے اور پیپ ملے بلغم کا شدید ترین اخراج ہوتا ہے۔ سانس جب لیتا ہے تو اس کو بلبلے اٹھنے کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی آتی ہے۔ سانس کی جو نالیاں ان کا ورم ہوتا ہے، اس کے پیشنٹ کو جو ہے وہ پیپ والا بلغم خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بیسیلینیم جو ہے یہ پھیپھڑوں کے اجتماع خون کو بھی رفع کرتی ہے، اس کو دور کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو ہیلدی کرتی ہے، صحت مند کرتی ہے۔ جلد کے اوپر اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جلد کے پرانے ایگزیما، پرانا جو جلد جو خراب ہوئی ہے، سورائسس ہے، داد ہے یا کسی بھی درد کے بغیر جو ہے وہ جلد کے اوپر تکلیف کے بغیر جو ہے باریک چھلکے بن کر آتے ہوں تو وہاں پر بیسیلینیم بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ گردن کے غدود جب بڑھ جاتے ہیں اور ان میں حساسیت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بڑی جلدی سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ بیسیلینیم بہترین کام کرتی ہے۔ بیسیلینیم کے جو اثرات ہیں یہ ٹیوبرکلینیم کے اثرات سے بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ٹیوبرکلینیم بیسیلینیم نہیں ملتی، یعنی ڈاکٹر برنٹ کی بنائی ہوئی دوائی بیسیلینیم نہیں ملتی، آپ ٹیوبرکلینیم کاؤچ جو ڈاکٹر سوان اور ڈاکٹر کاؤچ کی دریافت کرتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بیسیلینیم جو ہے وہ ہڈیوں کے امراض کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے، ہڈیوں کے عوارض کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہیں، ایسی ہڈیاں جو کہ ٹی بی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی بات سن کے کہ ہڈیوں کا سارا سلسلہ جو ہے، ہڈیوں میں دردیں، ہڈیوں میں ٹھنڈ لگ جانا، ہڈیوں کا صحیح نہ ہونا، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جانا، ہڈیاں صحیح طریقے سے ورک نہ کریں، بربری ہو جائیں، تو وہاں پر بھی بیسیلینیم جو ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ بیسیلینیم جو ہے یہ ہڈیوں کو درست کرنے والی بہت بڑی دوائی ہے۔ تو بیسیلینیم جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اس کا جو پیشنٹ بیسیلینیم کا ہوگا وہ چڑچڑا ہوگا اور اس کا چہرے کے اوپر جو ہے وہ نشان وغیرہ پڑے ہوں گے، پجمردگی ہوگی، یعنی چہرہ جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا،
چہرے کے اوپر نشانات ہوں گے، چہرے کے اوپر پرانے جمے ہوئے فریکلز ہوں گے، تو اس کا جو پیشنٹ ہے شدید سر درد کا جو ہے وہ مریض ہوگا، اور ہمہ وقت جو ہے اس کو یہ احساس کرے گا کہ وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو پیشنٹ ہے اس کا جو غدود ہیں، یہ غدودوں کی بہت بڑی دوائی ہے، اور یہ جو ہے ہرنیا کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے، آنتوں کی جو ہے وہ ٹی بی اس پر بڑا اچھا کام کرتی ہے، پرانی قسم کی ضدی قسم کی قبض جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اچانک اسہال آ جائیں، اچانک جو ہے وہ پیچس شروع ہو جائیں اور بدبودار رہی کا اجتماع ہو، جو وہاں پر بھی ٹیوبرکلینم یعنی بیسیلینیم کو میں نے بڑا اچھا اور بہتر پایا۔ ٹیوبرکلینم جو ہے اس کی جو زیادتی ہے علامات میں، وہ رات کے وقت ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اگر بیسیلینم کے استعمال کے دوران جو ہے وہ نقاہت پیدا ہو جائے تو وہاں پر آپ اسے کلکیریا فاس دیں گے۔ اس کے بعد تو بیسیلینم کے بعد جو دوائی امپورٹنٹ دوائی ہے جو کام کرنے والی، وہ کلکیریا فاس اور کالی کارب ہے۔ ٹیوبرکلینم جو ہے اس میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے ٹیوبرکلینم جو ہے وہ غدودوں، جوڑوں، جلد اور ہڈیوں کے اوپر بہت اچھا اس کا کام ہے۔ تو ٹیوبرکلینم جو ہے بیسیلینم کو آپ استعمال کریں، اور جلدی امراض میں آپ بہت زیادہ جلدی کامیابی جو ہے وہ پائیں گے، اور اس میں بڑے حیرت انگیز رزلٹ ہیں۔ جلد کے اوپر آپ اسے سی ایم کی ایک ڈوز دیں گے، ساتھ میں PLS دینا مت بھولیے گا۔ سی ایم میں اس دوا کا بڑا ہی اچھا اور حوصلہ افزا رزلٹ ہے۔ اس کو آپ کم از کم 70 دن تک اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آج کی دوائی بیسیلینم، امید آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔